سبحان اللہ، بہت آسان دین ہے ہمارا کہ ہمیں کہیں پر بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا گیا. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ کسی نے آپ کو راستہ سمجھا دیا، اور ایک ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دے. تو پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایسی ہے جیسے کسی نے آپ کو اس منزل مقصود تک خود پہنچا دیا ہو. تو ہمیں تو ایک ایک چیز واضح طور پر بیان کر دی گئی، اور سب سے اہم بات جیسا کہ زرمینہ صاحبہ نے بھی بیان کیا، یہ دیکھیں یہ جو انبیاء علیہم السلام کی ذات ہے، اولیاء العظام کی ذات ہے، جیسے میں نے عرض کی کہ جو شخص جس جذبے سے گزرتا ہے اس کو وہی زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کو چاہنے والے نو ڈاؤٹ کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ انبیاء علیہم السلام. اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ محبت اللہ کی حاصل کیسے ہو، پیدا کیسے ہو، تو اس کے لیے دو مراحل ہیں. ایک تو ہمیں جو قدرتی طور پر حادثات، پریشانیاں، تکالیف اور آزمائشیں آتی ہیں ان پر صبر کرنا ایک حصہ ہے اس کا. جب آپ اس حصے کو کراس کر لیں گے اور یہاں سے آپ پاس ہو جائیں گے تو دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اور کون کون سے ایسے اعمال اختیار کیے جائیں. یعنی اب یہاں ڈیلیبریٹلی آپ پلان کر کے اللہ کی محبت حاصل کرنے کی ایفرٹ کر رہے ہیں. پہلے تو جو آپ کے اوپر مصائب ہیں ان کو سہنا ہے، کیونکہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مصائب پر ثابت قدم رہنا سیکھ لو اور تیار ہو جاؤ کہ اب تم پر آزمائشیں آئیں گی. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، تو سب سے پہلا مرحلہ یہ کہ آپ جان لیجئے کہ آزمائش انہی کے لیے آتی ہے جو محبت کے دعوے دار. اس کی میں آپ کو دنیا سے مثال دیتی ہوں. میں آپ سے کہتی ہوں میں آپ کی سب سے مخلص سہیلی ہوں، سب سے مخلص دوست ہوں. اب جب میں نے یہ دعویٰ کر دیا اور آپ کو میں نے یہ بار بار احساس دلایا اور اقرار کیا، اللہ نہ کرے کل آپ کسی مشکل میں ہوں گی تو سب سے پہلے آپ مجھے رابطہ کریں گی، مجھ سے کانٹیکٹ کریں گی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو امید ہے کہ یہ دعوے دار ہیں دوست کی، یہ دعوے دار ہیں خیر خواہی کی، تو انہی سے امید ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اپنے ان بندوں کو ہی آزمائش میں مبتلا فرماتے ہیں جن کے دل میں اللہ سے محبت ہوتی ہے. اب جب وہ شخص اس مصیبت پر ثابت قدم رہتا ہے تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اپنی محبت کے صلے میں اس بندے کو نوازنا چاہتا ہے، اور اللہ اس کو اتنا اجر عطا فرمانا چاہتا ہے کہ اس کے قائم مقام اس شخص کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوتی، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیتے ہیں. پھر جب وہ اس آزمائش پہ ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی معیت عطا فرما دیتے ہیں. جیسے شعیب علیہ السلام کی مثال دی جاتی ہے نا کہ گریہ فرماتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں جنت کے لیے تو جنت آپ پر واجب ہے، اور اگر آپ دوزخ سے کے ڈر سے آنسو بہا رہے ہیں تو دوزخ آپ پر حرام ہے. فرمایا نہ تو میں جنت کے لیے گریہ کر رہا ہوں اور نہ دوزخ کے خوف سے، مجھے آپ کا دیدار اور آپ کی محبت چاہیے، اس کی ضمانت مل جائے. تو جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت کی وہ اسٹیج ہے جیسے ہم بچپن سے پڑھتے آئے تھے عشق مجازی. اگر آپ عشق مجازی کو سمجھ جائیں گے تو عشق حقیقی کا مرحلہ بھی طے کر لیں گے. جس کسی نے محبت کی ہے کبھی تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کی طرف سے جو ریئلی محبت ہے، یہ جو آج کل ہے نا لو اینڈ لسٹ کا جو فرق ختم کر دیا گیا ہے، جس سے ہم سچی محبت کرتے ہیں ہم اس سے کچھ نہیں چاہتے. وہ ظلم بھی کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ تم اگر ہم سے بے وفائی بھی کرو گے تو ہم بے وفائی نہیں کریں گے. یہ کانسیپٹ یہاں پر ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے لیے کچھ کرے نہ کرے آپ تو پھر یک طرفہ کرتے چلے جاتے ہیں. اپنے اندر پیدا یہ اوصاف جب آپ کو ریئلائز ہو جائے گا کہ محبت انفیکٹ ہے کیا، تو دو کام کرنے ہیں. بہت زیادہ تفصیل میں نہیں بتا رہی ہوں، بہت کچھ ہے کرنے کے لیے.
پہلی سب سے بڑی سٹیج ہوگی کہ آلریڈی ہمیں آزمایا جا رہا ہے, ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, ہم نے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے, اللہ کی رضا کے لیے ہمیں ثابت قدم رہنا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ کی جو آیت مبارکہ اس میں یہی فرما دیا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بے شک. تو یہ کیفیت آ جائے کہ ہر آزمائش میں کہ ہم اللہ کے لیے محبت بڑھتی جائے گی, اور اللہ کا کرم ہی ہوتا ہے تبھی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے بغیر یہ محبت ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی. اللہ کا ذکر اس سے محبت کا ذریعہ ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوے دار ہے اللہ کی محبت کا. گفتگو